عاشورہ کے دن کو عاشورہ کیوں کہتے ہیں؟ ایک بار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یوم عاشورہ کو تمام دنوں پہ فضیلت بخشی ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین عاشورہ کے دن پیدا فرمائے، پہاڑ سمندر لوح قلم جنت بھی اسی دن پیدا فرمایا۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی دن ہوئی اور اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بھی اسی دن ہوئی اور اسی دن ان پر آگ گلزار بنی اور فرعون اسی دن غرق ہوا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت اسی دن ملی، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام کی لغزش اسی دن معاف ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس دن مملکت سپرد ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور رفع نیز حضرت ادریس علیہ السلام کا رفع بھی اسی دن ہوا، اور ایک روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی اسی دن کی ہے اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ عاشورہ کے دن کے روزے کی فضیلت۔ فقی ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 1000 فرشتوں کا ثواب مرحمت فرماتے ہیں۔ جو عاشورے کا روزہ رکھتا ہے اسے 10,000 حج اور عمرہ کرنے والوں کا ثواب ملتا ہے، 10,000 شہیدوں کا اجر، اور جو کوئی عاشورہ کے دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر بال کے عوض اس کا ایک درجہ بلند کرتے ہیں۔ جو شخص عاشورہ کے دن کسی مسلمان کا روزہ افطار کراتا ہے، گویا اس نے تمام امت محمدی کو افطار کرایا، انہیں پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ عاشورہ کے دن انبیاء کے خاص واقعات۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت ادریس علیہ السلام کو مقام اعلیٰ کا رفع نصیب ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، حضرت ابراہیم کی ولادت اسی دن ہوئی اور انہیں خلیل اللہ بنایا اور آگ سے نجات ملی، حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ بھی اسی دن قبول ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عاشورہ کے دن ہی آسمانوں پر اٹھایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر سے نجات ملی اور فرعون غرق ہوا، حضرت یونس علیہ السلام اسی دن مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اسی دن بادشاہی ملی، آپ کی ولادت بھی قول کے مطابق اسی دن ہوئی۔